سیلف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیوائن سگنیچر ہے، ڈی این اے، اللہ کی کوڈنگ، اللہ کی پروگرامنگ. بایو کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھیں اگر ہم صرف آئس کا ہی اسٹرکچر لے لیں نا، برف کا اسٹرکچر لے لیں اور اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں، اگر آپ اسٹڈی کریں گوگل کھول کے کہ آئس کا اسٹرکچر کیا ہے، آپ اس کے کرسٹلز دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کرسٹلز کتنے خوبصورت شیپ کے ہیں مائکروسکوپک لیول میں. اور آئس کا اسٹرکچر ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے کتنا مختلف ہے، کیونکہ واٹر سے بنتی ہے نا آئس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے. اس کی آپ اس کا سیکوینس دیکھیں اس کے مالیکیولز کا جا کے، جیسے ایک ایک مالیکیول اس کا سیکوینس اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مجھے جو بنانے والا ہے، میرا جو کریٹر ہے، وہ بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ مجھے بنایا اس نے. آئس کی میں نے مثال کیوں دی؟ کیونکہ آئس ایک بڑی خوبصورت سیکوینس کے ساتھ اسٹرکچر ہے، لیکن اس سے بھی کمپلیکس ترین چیز کی میں بات کرنے لگا ہوں، ڈی این اے کی. ڈی این اے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کا مولیکولر اسٹرکچر کیا ہے، ڈی این اے کا سائز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈی این اے ہوتا کیا ہے؟ ڈی این اے ہماری باڈی میں، ہمارے سیلز میں ایک ایسی چیز ہے، ایک کیمیکل ہے، اسٹرینڈز ہوتے ہیں، اسٹرینڈ ٹائپ اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے دھاگے آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہوئے اور اسٹرینڈ بنا رہے ہوں. ڈی این اے کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہے، ہماری ساری کوڈنگ ہے. ہماری آئی کا کلر کیا ہوگا، ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا، ہمارے بال کیسے ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے، سلکی ہوں گے، اسٹریٹ ہوں گے، ہماری بونز کا سارا اسٹرکچر، ہماری انگلیوں کا، ہمارے فنگر ٹپس، ایوری تھنگ اے ٹو زی. ڈی این اے از دا کوڈ آف لائف. ڈی این اے سے باقی سیلز بنتے ہیں. ایک سیل اس میں ڈی این اے ہوتا ہے، وہ ایک سیل ٹریلین آف سیلز بناتا ہے ہیومن باڈی کے، اور وہ ٹریلین آف سیلز ٹیشوز بناتے ہیں، اور پھر وہ آرگنز بناتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مکینیکل ہیومن بینگ کھڑا ہو جاتا ہے. کس طرح؟ ہاؤ کم از دس پاسبل؟ ڈی این اے کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ 2 نینو میٹر. 2 نینو میٹر آپ سمجھتے ہیں، نینو ہوتا ہے 10⁻⁹. 2 نینو میٹر کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں ہیومن ہیئر پکڑوں، ایوریج ہیومن ہیئر، یہاں سے اتار کے ایوریج ہیومن ہیئر، ڈی این اے سے ایوریج ہیومن ہیئر 40,000 ٹائمز بگر. ہمارا جو ایوریج ہیومن ہیئر ہے وہ ڈی این اے سے 40,000 ٹائمز لارجر ہے. اگر آپ ڈی این اے کے کوائل کو انکوائل کر دیں، ڈی این اے کے ایچ اسٹرینڈ آف ڈی این اے اس شیپ کا ہوتا ہے، یہ ڈی این اے اس کے اسٹرینڈز ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو انکوائل کر دیں، انکوائل سے مراد ہے اس کی گرہ کھول دیں، تو ایک جو ڈی این اے ہے ایک سیل میں جو ڈی این اے ہے وہ 6 فیٹ کا ہوگا، 3 میٹرز کا اور 6 فیٹ کا. ایک سیل میں کتنا ڈی این اے ہے؟ 6 فیٹ ڈی این اے. یہ میں آپ کو گوروں کی باتیں بتا رہا ہوں، بہت کامن ہے، گوگل پہ جا کے پڑھ لیں. ہیومن باڈی میں 10 ٹریلین سیلز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. اگر ہم ڈی این اے کی گرہ کھول دیں، دھاگے ٹائپ ہوتے ہیں نا، اور اس دھاگے کو بچھا دیں ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک، تو یہ بنے گا 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. سورج سے دنیا جو ہے وہ 93 مائلز دور، 93 مائلز اوے، 93 ملین مائلز اوے فرام دا سن. 93 ملین مائلز دور ہے سورج سے ہماری دنیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ 61 بار 61 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ ارتھ ٹو سن ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے. یہ کس نے اس کو گرہ لگائی، اس کو سٹرینڈز کس نے دیے، وہ سٹرینڈز ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں، وہ سٹرینڈ کے اندر انفارمیشن کیسے ہے، وہ کس نینو سکیل پہ کوڈنگ چل رہی ہے، پروگرامنگ چل رہی ہے. ڈی این اے جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک 3 ڈائمنشنل، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، 3 ڈائمنشنل مالیکول ہے، اور یہ سیلف ریپلیکیٹنگ سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو کاپی کر کے اور ڈی این ایز بناتا رہتا ہے. اور جب بھی نیا ڈی این اے کاپی ہو کر بنتا ہے تو اس ڈی این اے کو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں ایگزیکٹ پچھلی والی انفارمیشن اور وہی سیلف ریپلیکیٹنگ اسٹرکچر ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈیز میں ایک چیز بنائی ہے، ایک پروٹین بنایا، اس کا نام ہے انزائم. وہ جو انزائمز ہیں وہ ڈی این اے میں ٹریول کرتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اور چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. جسٹ لائک ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں، ہم جاب پہ ایڈیٹر رکھتے ہیں کہ یار میں نے نیوز پیپر چھاپنا ہے تو ذرا چیک کر لو کہ یہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں کہوں گا آپ ایڈٹ کر دیں اس کو. یہ جو انزائمز ہیں یہ ایڈٹ کر رہے ہیں ڈی این اے کو. اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اللہ نے سیلف ڈیفینس میکانزم رکھا ہوا ہے تاکہ ایک آئیڈینٹیکل کاپی کوئکلی اور ایفیشینٹلی بن جائے. انزائمز یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ود ان نینو سیکنڈز سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ ود ان
ڈیلی چل رہا ہوتا ہے, ڈیلی انسان کے سیلز اور ٹیشوز بن رہے ہوتے ہیں, ڈیلی ڈی این اے ایٹ ورک ہوتا ہے, ڈیلی ڈی این اے ایٹ گروتھ ہوتا ہے, سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتا ہے. یہ سارا میکینزم جو چل رہا ہے, انسان کہتا ہے کہ یہ سب نیچرل سلیکشن سے بن گیا. انسان کہتا ہے یہ سب ایک دھماکے سے بن گیا, ایوولوشن ہوئی اور بس بائی چانس بن گیا. میں اکثر گاڑی جو ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھیں, میں گاڑی پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ والی لوں, یہ والی لوں. تو گاڑیوں کے فیچرز دیکھے کہ اس میں ریڈار سسٹم ہے, اس میں سیلف ڈیفنس میکینزم ہے کہ اگر آگے سے کوئی گاڑی آنے لگے گی اچانک خود ہی بریک لگا لے گا, اور یہ ہائبرڈ 2 جب انجن شفٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سیلف ڈیفنس میکینزم ہے, پیٹرول کو کیسے سیو کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن نو بڈی سیٹ کہ یہ گاڑی ڈیزل یا دوسری ہائبرڈ گاڑیز یہ خود سے بن گئی ہیں. کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے, کسی انجینئر نے بیٹھ کے ذہن لگایا ہے, اس نے پورا سیلف ڈیفنس میکینزم لگایا. لیکن یہ انسانوں کی باری پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکس ترین کریچر ہے انسان, اور اس سے بھی کمپلیکس کائنات. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ تم زیادہ کمپلیکس ہو کہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ زیادہ کمپلیکس ہے. اللہ نے تو انہیں بنایا, تو تم اللہ کے سامنے کیا ہو. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان نیچرل سلیکشن سے بن گیا, انسان جو ہے وہ خود بن گیا. وائی, واٹس دا پریمس بیہائنڈ دس, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, کیا پروف ہے اس کے پیچھے کہ یہ ٹریلین آف سیلز جو ہیں یہ ورک ٹوگیدر کر رہے ہیں, سنکرونائز کر رہے ہیں آپس میں. ہمارا نروس سسٹم, ان میں جو ڈیفنس میکینزم لگا ہے, جو وائٹ بلڈ سیلز اللہ نے رکھی ہیں جو بیکٹیریا کو فائٹ کرتے ہیں, جو فائٹ کرتے ہیں فارن باڈیز کو ہماری باڈی میں, وہ کس نے رکھ دی ہیں, ان کو کون میسج دیتا ہے, کون کس نے یہ کوڈنگ کی ہوئی ہے ساری کی ساری. سو لوکنگ ایٹ دا ڈی این اے, it is impossible to think کہ such sophisticated design and information could come from million of years of evolution یا million of years of natural selection. It is absolutely impossible. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کے الفاظ ہیں. ابھی میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, میں ان کا لیکچر سن رہا تھا, اور اس کے الفاظ ہیں یہ کہ یہ پاسبل ہی نہیں, ہم نہیں مانتے کہ ملین آف ایئرز آف ایوولوشن اور نیچرل سلیکشن سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بن سکتی ہے. ڈی این اے کے بارے میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں کہ اٹ از دی ڈینسسٹ اسٹوریج میکینزم نون ان دا یونیورس. ڈی این اے اور یو ایس بی 32 جی بی, آج کل چلو 256 جی بی کی یو ایس بی آ گئی ہے. ڈی این اے میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے؟ ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے, پن جو ہوتی ہے جو خواتین حجاب کے لیے لگاتی ہیں, جو پن ہوتی ہے اس کا جو ہیڈ ہے, اگر ایک پن ہیڈ ایکویلنٹ ٹو اے پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں لے لوں تو اس کے اندر جو انفارمیشن آ سکتی ہے, اٹ از ایکویلنٹ ٹو دی نمبر آف بکس 500 ٹائمز. ارتھ سے لے کے مون تک جو ڈسٹینس ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 500 کریں, اور اس ہائٹ پہ, اس ڈسٹینس پہ آپ کتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں. بلین آف بکس, بلین سے بھی زیادہ بکس. ان بکس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز آپ ڈی این اے میں انکوڈنگ کر سکتے ہیں. کتنا والیوم آف ڈی این اے, ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے لے لیں, اس ڈی این اے میں کتنی انفارمیشن آ سکتی ہے, جتنا ڈسٹینس ارتھ سے لے کر مون تک ہے, ملٹیپلائی بائی 500, اس ہائٹ پر کتابیں رکھ دو ون ابو دی ادر. اس ساری کتابوں کی انفارمیشن پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں آ سکتی ہے. اس میں اگر کوئی مزید ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو آج ہی جا کر پڑھ لیں کہ کیسے, ہاؤ کا. sciencealert.com ایک ویب سائٹ ہے, sciencedigest.com, اس پر یہ انفارمیشن ساری آپ کو مل جائیں گی کہ ہاؤ از دس ایون پاسبل. یہ کوڈنگ, یہ انفارمیشن, یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہاں سے آ گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر 28 ورس نمبر 68 میں, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. And thus it is that your sustainer contains whatever he wills. اور یہی واقعہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا ہے. Whatever is best for them and he chooses for mankind whatever is best for them. اور وہ انسانوں کے لیے وہ بناتا ہے جو اسے پسند ہے. انسانوں کو اس نے کیا کیا ڈیفنس میکانزم دیا ہوا ہے, ابھی میں آگے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. Limitless is God in his glory. سبحان اللہ, limitless ہے اللہ اپنی گلوری میں. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, اور ہائی ہے, exalted ہے above whatever they associate with him. وہ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو شریک کرنا پسند کرے گا جو اتنا زبردست کریٹر ہے, جس کی اتنی پرفیکٹ کریشن ہے, جس نے ڈی این اے بنا دیا,
جو ایک سیل سے ٹریلین آف سیلز کو ایمرج کراتا ہے. کیسے پتہ ہے ایک سیل کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے دوسرے سیلز بنانے ہیں, اور کتنے تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں ہیومن بینگز. وہ سیم سیلز نہیں ہوتے, جو ٹریلین سیلز ہیں وہ سارے سیم نہیں ہیں, چھاپا نہیں ہے. ہر سیل کی اپنی ایک ٹائپ ہوتی ہے, ہر سیل کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس میں ایک الگ انفارمیشن ہوتی ہے ڈی این اے کے حوالے سے. تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں, اور ایچ ون از سو کمپلیکس. یہ نینو کیمیکل مشینری وچ از بیونڈ آور امیجنیشن, وچ از بیونڈ آور کمپریہنشن. اور اس نینو کیمیکل مشینری میں ایک ایسا مینول سسٹم اور پرفیکٹ سسٹم آف انفارمیشن سمایا ہوا ہے جو ہماری باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے, جو ہماری باڈی کو انسٹرکشن دے رہا ہے, جو ہماری باڈی کے میکانزمس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ بائی چانس بن گیا؟ کیا یہ ساری چیز نیچرل سلیکشن سے بن سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک عام سی گاڑی جو ہے اس کے پروگرامنگ کے پیچھے ایک انجینئر ہے, اس کی پروگرامنگ کے پیچھے ایک کمپنی ہے, لیکن انسان کی کریشن کے پیچھے اور کائنات کی کریشن کے پیچھے کوئی نہیں. بائی چانس ہے, نیچرل سلیکشن ہے, دھماکے سے بن گیا. اگر کوئی اس پہ بلیو کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز, لیکن میرا تو خیال ہے وہ شخص پاگل کہلائے گا, یا وہ شخص بائیگوٹ کہلائے گا. پریجوڈیس ہے اس میں بہت زیادہ. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں ہمیں کہتے ہیں, آیت نمبر 12 سے 14, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا من طین, این ایکسٹریکٹ آف کلے, مٹی سے. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین, دین وی پلیسڈ ہم ایز اے sperm drop in a firm lodging. اس کے بعد ہم نے اسے ایز اے sperm ایک فرم لاجنگ میں, ووم میں رکھا انسان کو. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. انسان نے تو وہ عمل کیا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما, then we made the sperm drop into a clinging clot. اس کے بعد اللہ نے اس نطفے کو علقہ میں تبدیل کیا. علقہ کا مطلب ہوتا ہے something which clings, کیونکہ ہمارا جو ایمبریو ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں جو ایمبریو ہوتا ہے وہ لیچ لائک سبسٹنس بھی ہوتا ہے, اور علقہ کا مطلب لیچ لائک سبسٹنس بھی ہے, وارم لائک سبسٹنس. علقہ کا مطلب ہے something which clings, اور علقہ کا مطلب کلاٹ بھی ہے. تینوں چیزیں قرآنک ورڈ, روٹ ورڈ پہ جو ہے بالکل پوری اترتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو علقہ میں تبدیل کیا, اینڈ وی میڈ دا کلاٹ انٹو اے لمپ آف فلیش, اور اس علقہ سے ہم نے لمپ آف فلیش نکالا, ایمبریو سے فیٹس بنا. اینڈ وی میڈ دا لمپ بونز اینڈ وی کورڈ دا بونز وتھ فلیش. کے بعد بونز کو فلیش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کور کیا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, اینڈ وی کورڈ دا بونز وتھ فلیش اینڈ دین وی ڈیولپڈ ہم انٹو another creation. اور پھر اللہ نے اسے ایک اور ہی کریشن بنا ڈالا, سپرم کے ڈراپ کو انسان بنا ڈالا. اللہ نے امیجن دس, کتنے پیریڈ میں؟ 9 منتھ. اللہ کو یہ پیریڈ نہیں درکار, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ٹائم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے, ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے. 9 منتھس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹریلین آف سیلز, جس میں انکوڈنگ ہے, انفارمیشن ہے, اس کا نروس سسٹم ہے, اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, اس کے آرگنز ہیں, اور وہ پرفیکٹ طریقے سے انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اس لیے تیرا رب بہت ہی بابرکت ہے, اور وہ احسن الخالقین ہے. ہی از دا بیسٹ آف کریٹر, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.